الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا درس وضو کے طریقے کے متعلق ہے۔ مختلف احادیث میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں وضو کے حوالہ سے، ہم ان کو ایک ہی جگہ پر اکٹھا کر کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم جب وضو کرتے ہیں تو وضو پراپر ایک عبادت ہے۔ تو آپ جانتے ہیں ہر عبادت کے لیے نیت کا ہونا وہ ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام کے حدیث انما الاعمال بالنیات کے تحت چونکہ وضو بھی ایک عبادت ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے نیت کا کرنا یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم وضو شروع کریں گے۔ اپنے استنجا وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد وضو کے لیے سب سے پہلے ہم نے ہاتھ دھونے ہیں۔ تو ہاتھ دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے دایاں ہاتھ، اور اس میں جو ایک چیز ہم چھوڑ دیتے ہیں جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، وضو ہر ایک بندہ کرتا ہے، ہاتھ بھی دھوتا ہے، لیکن اس میں آپ نے انگلیوں کا خلال کرنا ہے۔ پہلے دایاں ہاتھ اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں کے ساتھ یہ جو درمیان والی جگہ ہے اس کو اچھی طرح ملیں گے اور اس کا خلال کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے خلیلوا بین اصابعہ، اپنی انگلیوں کے درمیان خلال کرو۔ اسی طرح جب بایاں ہاتھ دھوئیں گے تو ان کی انگلیوں کے درمیان خلال ہے۔ اس کے بعد ہم نے کلی کرنی ہے۔ تو شروع میں ہی ایک بات اس کی وضاحت کر دوں کہ نبی علیہ السلام سے پورے وضو کے اعضاء کو ایک مرتبہ دھونا بھی ثابت ہے، 2 مرتبہ کی احادیث بھی موجود ہیں، 3 مرتبہ کی بھی موجود ہیں۔ اگر کوئی ایک مرتبہ وضو کے اعضاء کو دھو لے تو بھی ٹھیک ہے، 2 مرتبہ 3 مرتبہ۔ سنن ابی داؤد کے حدیث کے مطابق 3 مرتبہ سے زائد آپ نہیں دھو سکتے۔ اس کو نبی علیہ السلام نے اسراف کہا ہے۔ کلی کرنے کا طریقہ، آپ ایک چلو پانی کا لیں گے، آدھا منہ میں ڈالیں اور آدھا ناک میں، یہ بھی ٹھیک ہے، بعض حدیث میں اسی طرح ہے۔ اور اگر آپ ایک ہی چلو کو پہلے کلی کریں، 3 کر لیں، 1 کر لیں، 2 کر لیں اور پھر ناک میں پانی ڈال لیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور آپ اچھی طرح اس کو غرارہ کریں گے پانی تاکہ آپ کے حلق تک پہنچ جائے۔ لیکن روزے کی حالت میں آپ نے یہ غرارہ نہیں کرنا کیونکہ اسے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ ہو سکتا ہے پانی کے چند قطرات وہ آپ کے حلق سے نیچے اتر جائیں۔ اسی طرح وضو کے دوران جب ناک میں پانی چڑھانا ہے تو بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ آپ اس کو اچھی طرح جھاڑ لیں گے۔ پھر آپ نے چہرہ دھونا ہے۔ چہرے کو چلو پانی کا لیں، جہاں تک یہ بال شروع ہوتے ہیں یہاں سے لے کر یہ نیچے والی جو ہڈی ہے یہاں تک اب اپنے چہرے کو دھوئیں گے۔ جن کے چہرے کے اوپر داڑھی ہے، باریش لوگ ہیں، تو وہ اپنی داڑھی کا خلال کریں گے۔ ایک پانی کا چلو لیں اور اپنی انگلیاں داڑھی کے اندر داخل کر کے آپ داڑھی کا خلال کریں گے۔ یہ بھی نبی علیہ السلام کی حدیث سے ثابت اور نبی علیہ السلام کا حکم ہے۔ اس کے بعد ہم نے ہاتھ دھونے ہیں، یعنی بازو، یہ ہم کوہنیوں سمیت دھوئیں گے۔ کوہنیاں دھونا یہ بازو کے اندر شامل ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق حدیث آتی ہے، جب آپ نے وضو کا طریقہ سکھایا تھا، کیونکہ وضو کے طریقے کی روایات مختلف صحابہ اکرام سے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جامع ترمذی میں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ اکرام سے۔ تو آپ نبی علیہ السلام کی وہ حدیث جو ہے کہ قیامت والے دن وضو کرنے والوں کے 5 کلیان وہ چمک رہے ہوں گے، تو سیدنا ابو ہریرہ کندھوں تک اپنے بازوؤں کو دھویا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ اس جو چمک ہے اس میں اضافہ کرو، اس کو بڑھاؤ۔ یہ ان کا ایک عمل تھا۔ تو بازو دھونے کے بعد پھر ہم نے سر کا مسح کرنا ہے۔ اب مسح کے اندر ہم اکثر غلطی کرتے ہیں، تو مسح کو آپ نے دیکھنا ہے۔ ابھی میں نے جو آپ کے سامنے حدیث کی سے بخاری کی حدیث کے مطابق ہم نے پورے سر کا مسح کرنا ہے۔ پورے سر کا مسح کیسے کریں گے؟ ہاتھ آپ نے بھگو کے یہ 3 انگلیاں اس طرح ساتھ جوڑیں، جہاں سے یہ سر کے پیشانی سے بال شروع ہوتے ہیں یہاں سے آپ شروع کریں گے، یہ اپنا ہاتھ پیچھے گدی کے آخر تک لے جائیں گے اور پھر وہاں سے آپ اس کو واپس لے کے آئیں، کہاں تک؟ جہاں سے شروع کیا تھا، یعنی جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں۔ پھر یہ جو 2 شہادتین جنہیں کہتے ہیں شہادت کی انگلیاں، ان کو اپنے کانوں میں داخل کریں،
اور جو کانوں کے اندر سوراخ اور جس طرح رستہ بنا ہوا ہے انگلی کو اسی طرح گھمائیں، یہ دیکھیں، یہ اسی طرح گھما کے یہ انگلی کانوں کی لو تک لے آئیں، یہ بالکل جو لو کا کنارہ ہے یہاں تک لائیں، اور پھر ان انگوٹھوں کے ساتھ کانوں کے پیچھے مسح کرنا ہے۔ یہ آپ کے سر کا مسح مکمل ہوتا ہے۔ لیکن اس کے اندر گردن کا مسح جو ہے وہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ مکمل سر کا مسح، یہاں پر ایک وضاحت اور کر دوں، جو کہتے ہیں کہ صرف سر کا چوتھائی حصہ مسح ہے، تو وہ جب نبی علیہ السلام نے امامہ باندھا ہوا تھا تو ایسی صورتحال کے اندر آپ نے پیشانی پہ مسح کیا تھا، وگرنہ ان حدیث میں پورے سر کا مسح موجود ہے۔ اس کے بعد ہم نے پاؤں دھونے، پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں۔ پاؤں کی انگلیوں کے اندر بھی اسی طرح ہم خلال کریں گے جیسے ہم نے ہاتھوں کی انگلیوں میں کیا تھا۔ پاؤں کو دھوتے وقت یہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اس کے ساتھ انگلیوں کے درمیان خلال کرے، اور ٹخنوں سمیت یعنی پاؤں کے ساتھ ٹخنے بھی دھونے ہیں۔ اس طرح ہم اپنے پاؤں دھوئیں گے اور وضو مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر ہم دعا پڑھیں گے وضو کے بعد والی، جو کہ صحیح بخاری وغیرہ میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وضو کرنے کے بعد جو بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہاں سے اس کا دل چاہے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ تو اب اس دعا کے لیے بھی آخری بات کہ مخصوص جو انداز ہے کہ ہاتھ کی انگلی کو اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھ کے پڑھنا، یہ مخصوص انداز کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، جس انداز سے آپ مرضی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ مسنون طریقہ ہے وضو کا جو دیگر احادیث سے ہم نے اخذ کیا ہے، تو ہمیں بھی وضو مسنون ہی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔